یاد رکھیں میرے بھائیوں، اہل بیت اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جنہیں نبی پاک اپنی گود میں اٹھاتے، کندھوں پہ بٹھاتے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جنہوں نے ان سے محبت کی ہے وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا ایسا جیسے اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت ان کی امت کو پلائی ہے، امت کے اندر محبت داخل فرما دی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر آدمی کہے کہ حضور کی محبت مجھے مل جائے گی، یہ بالکل غلط۔ ہاں، حضور کی محبت چاہیے، اہل بیت کی محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو فرمایا کشتی نوح کی مثل، کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو داخل ہوا نجات پا گیا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا ستاروں کی مثل۔ یہ جو سمندری سفر ہیں تو یہ کشتیاں، یہ بحری جہاز، ان کی جو سمت ہے کیسے طے ہوتی ہے؟ کشتی کے بغیر پانی کا سفر یہ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، جانا کس طرح ہے، کس طرف ہے؟ تو وہ ستاروں سے اپنی اس سمت اور اپنی جگہ کے تعین ہوتے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کمال درجے کی یہ تشبیہ ارشاد فرما دی ہے کہ یہ کشتی نوح کی مثل، صحابہ ستاروں کی مثل، یعنی اگر منزل پر پہنچنا ہے تو جیسے کشتی میں بیٹھ کر ہی یہ سمندری سفر ہو سکتا ہے، بحری جہازوں میں بیٹھ کر ہی یہ سفر پانی کا ہو سکتا ہے، وہیں ساتھ ستاروں کی مثال بھی دے دی ہے۔ کشتی بھی ضروری، وہ ستارے بھی ضروری ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور کی اہل بیت بھی ضروری ہیں، حضور کے صحابہ بھی ضروری ہیں، ان دونوں سے محبت ہے۔ اور میں بارہا یہ جملہ دہراتا ہوں، ہمیں وہ محبت صحابہ کی ضرورت ہے جس میں اہل بیت کا پیار داخل ہے، اور وہ محبت اہل بیت کی ضرورت ہے جس میں صحابہ کا ادب اور پیار داخل ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک نام لے کر دوسرے کے بارے میں معاذ اللہ بغض داخل کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں عداوت داخل کی جاتی ہے، ایک طرف کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اگلی حدیثیں دوسری طرف کی ترک کر دیتی، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بطور خاص چونکہ محرم ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر اور ان کی محبتیں وہ عام کرنے کے انداز مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ماشاءاللہ اجتماع ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، اہل بیت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔